اب ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عیسائیت کا پہلا فیز کون سا، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 320 میں رومن امپائر کا مذہبی جو دفتری مذہب ہے وہ عیسائیت ہوا، تو اس کے انڈر جتنے بھی کنٹریز تھے سب عیسائی ہو گئے۔ 340 میں رومن جو ایمپرر تھا، رومی شہنشاہ، اس کے کہنے پہ حبشہ کے بادشاہ نے یمن پہ حملہ کیا اور یمن کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 378 تک یمن ان کے قبضے میں رہا۔ 378 میں یمنیوں نے ایک تحریک چلائی اور حبشیوں کو واپس بھیج دیا، تو تب تک 38 سال ہو چکے تھے۔ تو یمنی تو یہاں پہ آزاد ہوئے، لیکن عیسائی اپنے کچھ کارکن یہاں پہ چھوڑ گئے کہ آپ عیسائیت کو فروغ دیں، تو ان کو یمن میں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن یمن سے تھوڑا سا اوپر یہ جو عرب کا نجران کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ جب نجران کے لوگوں نے عیسائیت قبول کی تو تب عیسائیت پہلے فیز میں عرب میں آ گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے فیز میں کیا ہوا۔ دوسرا فیز میں آپ کو بتا چکا ہوں، تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ میں آپ کو جب یہودیت کا تیسرا فیز بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہ ابو کرب جو ہے اس نے یثرب کا جب دورہ کیا تو وہاں سے 2 علماء اس کے ساتھ آئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ عیسائیوں کا یہ جو پہلا فیز ہے نا، یہ 378 کا ہے، 378 کا۔ اس کے بعد 400 کے بعد 500 میں یوں سمجھیں کہ اس کے تقریباً 378 ہے تو 128 سال بعد، تقریباً 128 سال بعد وہ والا واقعہ ہوا تھا، ابو کرب والا۔ تو چونکہ وہ یہودیت کا تھا اس میں، تو میں نے اس لیے یہودیت میں اسے ڈسکس کیا، لیکن سیکوینس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے یہ واقعہ ہوا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ 500 میں ابو کرب جو ہے وہ یثرب میں گیا، وہ وہاں سے یہودی علماء کو اپنے ساتھ لے کے آیا، اور یہاں پہ یہودیت یمن میں آ چکی تھی، پوری یمن میں اب یہودیت۔ عیسائیت تو اس سے پہلے اپنا گھر نہ کر سکی یہاں پہ، لیکن یہودیت آ گئی۔ اب نیکسٹ کیا ہوا کہ 523 تک یمن میں، 523 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 571، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 48 سال پہلے کیا ہوا کہ یہاں پہ یمن میں جو ابو کرب ہے اس کا بیٹا ذو نواس جو ہے نا، اس کی بادشاہی تھی، اور وہ بڑا متشدد قسم کا تھا یہودی۔ اس نے اناؤنس کیا تھا کہ اب اگر کوئی یہاں پہ یمن میں یہودیت کو مانے گا تو وہی یہاں پہ رہ سکتا ہے، اگر کسی شخص نے یہودیت کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ کی یا کسی اور مذہب کو چوز کیا اعلان، تو اس کی موت سزائے موت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر کیا ہوا؟ نیکسٹ ہوا یہ کہ اس کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد یمن کا سارا ماحول یہودیت کے رنگ میں رنگا ہوا، تو لوگ بالکل سہمے ہوئے تھے کہ کسی اور مذہب کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو تب ایک نجران کا ایک پادری تھا، عیسائی پادری، اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یمن میں یہودی آ کے اپنی تبلیغ کر کے تو اپنا نام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ایسا کریں۔ تو اس نے کیا کیا، خفیہ طریقے سے وہ بھی یمن میں چلا گیا، اور چھپ کے وہ اپنے ایک مشن پہ تھا، یہی مشن کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کروں گا کہ یمن میں عیسائیت کو فروغ دوں گا، عیسائیت کی تبلیغ کروں گا۔ بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے یہ۔ نیکسٹ کیا ہوا، اتنے میں نا کہ وہ جو ذو نواس بادشاہ تھا، متشدد قسم کا، بڑا ظالم قسم کا، اس کا درباری جادوگر جو ہے نا، وہ اپنی عمر کے آخری مراحل میں پہنچا ہوا تھا۔ تو اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے بعد میرا یہ جو جادو ہے یہ بھی میرے ساتھ ہی مر جائے گا۔ تو اس نے بادشاہ ذو نواس سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک بہت ذہین و فطین جو لڑکا ہے، نوجوان، وہ میرے لیے آپ ارینج کریں تاکہ اس کو میں یہ جادو سکھا دوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ ایسا ہی ہوا کہ کوئی ایک ظاہر طریقہ اختیار کیا گیا جس کے ذریعے سے انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو پرکھا اور اس کو سلیکٹ کیا۔ جی اب آپ کیا کریں گے، آپ ڈیلی بیسس پہ دربار میں جائیں گے اور اس جادوگر سے آپ جادو سیکھ کے، تو ظاہر ہے وہ پھر اپنے گھر واپس آ جاتا۔ تو وہ ایسا ہی کرنے لگا۔ تو ایک دن وہ جب گزرا نا تو راستے میں اسے انجیل کچھ پڑھنے کی جو ہے نا وہ آواز سنائی دی۔ تو وہ کیا پڑھا جا رہا تھا، وہ وہی جو راہب نہیں آیا تھا نجران سے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھ رہا تھا۔ تو اس لڑکے کے وہ آواز بھلی لگی تو یہ اس کے پاس چلا گیا، اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ انجیل ہے، ظاہر اسے موقع مل گیا، اس نے پورا انجیل اور عیسائیت کا انٹروڈکشن اسے دے دیا اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا بھی قائل ہو گیا۔ اب لڑکا جو نا کشمکش میں تھا کہ مجھے عیسائیت چونکہ یہ حق مذہب ہے
یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب ایسا ہے کہ میرے لیے تو دو مشکلیں ہیں. ایک مشکل تو وہ ہے کہ جو بادشاہ نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جو بھی یہودیت کو چھوڑے گا اس کے لیے سزائے موت ہے، اور مجھے ویسے بھی انہوں نے خاص چن لیا ہوا ہے، تو میرا تو دوہرا مسئلہ ہو گیا کہ تم تو خاص تھے، تم نے کیوں یہودیت کو چھوڑا؟ لیکن اس نے کہا کہ اب حق مذہب بھی عیسائیت تک میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا، چلو دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو وہ سیکھتا رہا، جادو بھی سیکھتا رہا، اور ڈیلی بیسس پہ آتا تھا اس پادری کے پاس اور وہ عیسائیت کا علم بھی سیکھتا رہا. کچھ عرصے بعد جب وہ کچھ میچور ہو گیا تو اس کے مطلب کہ شہر میں کیا ہوا کہ ایک بلا آئی، ایک جانور تھا وحشی قسم کا درندہ آیا. وہ درندہ شہر میں بڑا نقصان پہنچا رہا تھا اور لوگوں سے قابو بھی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ لڑکا آیا اور اس نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ درندہ جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہوا، جس سے اس لڑکے کا چرچا ہونے لگا. چرچا کیوں ہوا؟ ایک تو پہلے وہ سلیکٹ ہوا تھا دربار میں، اس سے بھی اس کا نام تھا، اور لوگوں کے ہاں وہ بڑا مقبول ہونے لگا کہ باقی بھی اس لڑکے میں کچھ خاص چیزیں آتی جا رہی ہیں. نیکسٹ کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ زونواس کا ایک مشیر یا وزیر تھا، اس نے کیا کیا، اس کی آنکھ جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی، آنکھ خراب ہوئی اور ضائع ہونے لگی. تو اس لڑکے کو پھر دوبارہ اس دربار میں بلایا گیا اور اس مشیر نے اسے کہا کہ میری آنکھ ٹھیک کر دو. ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عیسائی ہو چکا ہے لڑکا. اس لڑکے نے کیا کہا، اس نے اس مشیر کے ساتھ، وزیر کے ساتھ نا ایک شرط رکھی کہ ایک شرط پہ میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہونے کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ یہودیت کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کریں. تو اس کو اور کیا چاہیے تھا کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائیت قبول کر لوں گا. تو ظاہر ہے اگر تم میری آنکھ ٹھیک کر دو گے تو کوئی معجزہ ہی ہوگا نا. تو معجزہ کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ سچ ہے، حق ہے، تو تمہارے پاس علم کون سا؟ عیسائیت کا. تو میں عیسائیت کو قبول کر لوں گا. ایسا ہی ہوا، اس کی آنکھ ٹھیک ہوگی اور اس نے عیسائیت قبول کر لی وزیر نے. جب اس نے عیسائیت قبول کی نا، گویا کہ اس پادری کا بھی اور اس لڑکے کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا. پہلے تو وہ چھپ چھپ کے رہ رہے تھے تو بچے ہوئے تھے، اب بھانڈا پھوٹا. جب بھانڈا پھوٹا تو بادشاہ کے سامنے یہ قصہ گیا. اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو سب سے پہلے بلایا اور کہا کہ ہاں جی آپ نے کیسے یہودیت کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے میں نے معجزہ دیکھ لیا اور حق اور سچ مذہب یہی ہے، لہذا میں عیسائیت جو ہے نا اس سے اب واپس نہیں مڑوں گا، یہودی نہیں بنوں گا، میں یہودی نہیں بنوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یہاں تو تم موت کو گلے لگا لو، مطلب موت قبول کرو تمہیں مار دیا جائے گا، یا دوبارہ سے یہودی ہو جاؤ. اس نے کہا یہودی تو نہیں ہو سکتا، گویا آپ مجھے مطلب کہ سزائے موت دے سکتے ہیں. اس کو سزائے موت دے دی گئی. پھر ٹریس کیا گیا جی تمہیں کس نے بتایا، لڑکے تک پہنچ گئے، مطلب تمہیں عیسائی کس نے کیا؟ وہ بات لڑکے تک گئی. لڑکے کو لایا گیا دربار میں، لڑکا مان گیا، اس نے کہا جی ہاں میں عیسائی ہوں، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا سورس کیا ہے. اس نے اس پادری کا بھی بتا دیا. اب پادری بھی بیچارہ اس لڑکے کی وجہ سے جو ہے نا وہ مشکل میں آ گیا. لیکن جب پادری کو بلایا گیا نا تو اس وقت اس سے کہا کہ دیکھو جی تمہارے سامنے دو راستے ہیں. ایک آرا منگوایا گیا کہ تمہیں آرے سے تمہارے دو ٹکڑے کر دیں گے یہاں سے لے کے سر سے، یا پھر ایسے ہے کہ عیسائیت کو چھوڑو اور یہودیت میں آ جاؤ. اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، چونکہ وہ حق، اس وقت عیسائیت حق مذہب تھا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں تھی، تو اس سے پہلے عیسائیت حق مذہب تھا. اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. جب ایسا نہیں کر سکتا تو واقعی میں آرا اس کے سر پہ چلا دیا گیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. یہ وہی حدیث ہے کہ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کیا کرتے تھے کہ جب شروع میں مکی دور میں جو غلام تھے، حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ، حضرت بلال، حضرت فقیر، ان سب غلاموں پہ جب تشدد کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم پہ بہت ظلم ہوتا ہے، تو آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے. تو چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم تم لوگ بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان پہ تو لوہے کے آرے چلا دیے گئے تھے اور انہوں نے اس کو بھی برداشت کیا. تو وہ جو لوہے کا آرا چلانا تھا وہ اسی پادری کی طرف جو ہے نا، اسی عیسائی عالم کی طرف اس کا اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لہٰذا اس کو کاٹ دیا گیا. اب بادشاہ جو ہے متوجہ ہوا اس لڑکے کی طرف. ظاہر ہے اس کا معاملہ بڑا اہم تھا، اس کا معاملہ بڑا اہم تھا. اہم کیسے تھا کہ بھئی تمہیں تو ہم نے سلیکٹ کیا تھا اور اس کے باوجود تم نے یہ حماقت کی کہ تم نے یہودیت کو چھوڑا، لہٰذا تمہاری کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی سزا دے دیں، میں یہودیت کو تو اب خیر آباد نہیں، سوری عیسائیت کو تو خیر آباد نہیں کہہ سکتا، یہودیت میں واپس نہیں آ سکتا. تو بادشاہ نے کیا کیا کہ اس کو بھی باقی لوگوں کے لیے ایک سبق سکھانے کے لیے کہا کہ اپنے کچھ فوجی سپاہی ساتھ بھیجیں اور کہا کہ اس کو جا کے آپ پہاڑ سے گرا دیں، ایسی جگہ سے گرائیں کہ اس کی موت ہو جائے. وہ وہاں پہ پہنچے، اس لڑکے نے اللہ سے التجا کی تو کیا اللہ اگر تو حق ہے اور سچ ہے تو مجھے بچا لے.
تاکہ میں اپنا کام مکمل کر سکوں، کیونکہ وہ راہب بھی مر گیا، وہ وزیر بھی مر گیا، اگر میں بھی مر گیا تو تمہارا حق مذہب یہاں پہ کیسے پھیلے گا؟ تو اللہ نے اس کو ویسے راہ نجات بھی بنانا تھا اس لڑکے کو۔ تو ایسا ہوا کہ وہاں پہ زلزلہ آیا، اس زلزلے سے پہاڑ ہلا اور وہ جو اسے گرانے گئے تھے وہ سارے نیچے گر کے وہ بچ گیا، وہ واپس آ گیا۔ اچھا اب ایسا ہے کہ اگر تو اس نے بھاگنا ہوتا، اس کے لیے زندگی اور جان عزیز ہوتی نا، تو وہ واپس دربار میں نہ آتا، بھاگ جاتا۔ لیکن اس نے ان کو سکھانا تھا سبق کہ باقی عیسائیت پوری مطلب کہ پورے یمن کی جو یوں سمجھیں کہ آبادی ہے، اس پوری آبادی کو سکھانا تھا کہ عیسائیت ہی اصل مذہب ہے۔ تو وہ واپس دربار میں آ گیا، بادشاہ کو نے پوچھا کہ تم کیسے بچ گئے؟ اس نے پورا واقعہ بتایا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ اب تم نہیں بچو گے۔ اس نے کیا کیا کہ چونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نیچے یہ سارا سی عربین سی ہے، تو اس نے کہا کہ کشتی تیار کرو، 4-5 لوگ جاؤ اس کے ساتھ، کشتی میں اسے بٹھاؤ، سوار کرو، اور جب گہرے پانی میں چلے جاؤ تو اسے گرا دینا، کوئی سیفٹی میئر نہیں ہوگا، کوئی ڈوب کے مر جائے گا۔ ایسے ہی کیا گیا۔ کشتی جب گہرے پانی میں گئی نا تو اس نے پھر سے اللہ سے التجا کی، اور ایک طغیانی آئی، اس سے کشتی الٹ گئی، باقی سارے گر گئے اور وہ کشتی کے ساتھ ہی چمٹا رہا، وہ بچ گیا، پھر سے وہ بچ گیا۔ جب وہ پھر سے بچ گیا نا تو اب جو بادشاہ ہے نا اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ چونکہ وہ تو لوگوں کے لیے اس کو ایک جو نا وہ بنانا چاہتا تھا ڈر، اور لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کرنا چاہتا تھا، لیکن الٹا ہو رہا سب کچھ۔ اب وہ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو باقی لڑکا مطلب کہ مشکل میں ڈال رہا ہے، اور لوگ بھی آہستہ آہستہ اب لوگوں کا بھی انٹرسٹ اس میں بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ۔ اب اس لڑکے نے سجیشن دی، اسے پتا چلا کہ اب یہ پیک پوائنٹ ہے۔ اس لڑکے نے بادشاہ کو سجیشن دی کہ اس طرح سے کرو، اب میں ایک ہی ذریعے سے تمہاری سزائے موت کا جو ہے نا وہ میں مصداق ہو سکتا ہوں، کون سا طریقہ؟ جو میں بتاتا ہوں ویسا کرو۔ انہوں نے کہا بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرو یہاں پہ، مطلب لوگوں کا ایک مجمع جمع غفیر اکٹھا کرو، اور ایک درخت کے اوپر مجھے باندھو، درخت کے ساتھ مجھے باندھو، اور میری ہی ترکش میں سے میرا تیر نکالو اور مجھے مارو، وہ تیر مجھے لگ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لوگ پہلے بھی اس کہانی سے واقف تھے۔ جب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایسے ہی کیا گیا کہ اس کا تیر ہی اس کو مارا گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی نا تو لوگ پہلے ہی اس کی طرف قائل ہو چکے تھے، ان کا التفات ہو گیا تھا۔ جیسے ڈیتھ ہوئی تو لوگ جو نا بہت زیادہ تعداد میں عیسائی ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکا حق ہے، ہم یہودیت چھوڑتے ہیں، ہم عیسائیت کی طرف آتے ہیں۔ اب زونواس کو تو مطلب اس کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، وہ تو چاہتا تھا کہ میں سبق سکھاؤں لوگوں کو کہ کوئی بھی عیسائیت کا نام نہ لے، الٹا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں عیسائی ہونے لگے۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک بڑا گڑھا کھدوایا، اس میں آگ کے الاؤ جلائے۔ یہ ہے 523 عیسوی کا یہ واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو کہہ رہا تھا 523 تک، یہ 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ زونواس نے کیا کیا کہ اس نے آگ کا گڑھا کھدوایا اور کھدوا کے آگ جلائی، اس آگ میں زندہ ان عیسائیوں کو جلا دیا جو ابھی عیسائی ہوئے تھے، 20,000 عیسائیوں کو جلایا۔ تب اس کو سمجھ آئی، مطلب کہ پتہ چلا کہ اچھا یہ جو فتنہ تھا اس کے مطابق یہ فتنہ جو ہے نا وہ فروغ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوا، اب اگلے فیز میں مطلب کہ اس نے کہا کہ یہ فتنہ آیا کہاں سے تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ ظاہر ہے وہ جو راہب تھا وہ نجران کا تھا۔ اس نے کہا چلو نجران کی بھی خبر لیتے ہیں، نجران میں عیسائی تھی، وہ یہاں سے یمن سے گیا نجران، وہاں پہ بھی اس نے ایسے کیا کہ گڑھا کھدوا کے وہاں پہ بھی ہزاروں عیسائیوں کو اس نے آگ میں جلا دیا۔ یہ سورہ بروج میں یہ واقعہ ہے، ان کو اصحاب الحدود کہتے ہیں، گڑھے والے، یہ تھے وہ گڑھے والے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن میں ہے، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو پورا میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے صحیح مسلم کی۔ ہاں جی، یہاں تک تھا کہ دوسرے فیز میں کیا ہوا۔ پہلے فیز میں تو عیسائی جو ہیں وہ 340 سے 378 میں یہاں سے حبشہ سے یمن اور یمن سے نجران میں عیسائیت آ گئی، اور دوسرے فیز میں کیا ہوا کہ عیسائیت جو ہے وہ اس طرح سے عیسائیت کو فروغ ملا۔ اور اب ایک اور تیسرا فیز ہے اس کا،